اسلامک انفو آفیشل دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ تو جی ناظرین، آج میں آپ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے وصال تک مختلف واقعات جو ان کی زندگی میں ہوئے اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مشت بھر خاک سے پیدا کیا جو تمام زمین سے اکٹھی کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم بھی اسی طرح مختلف رنگوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ سیاہ، اور اسی طرح کچھ اچھے اخلاق کے، کچھ نرم طبیعت والے، کچھ خبیث طبیعت کے، کچھ غصیلے اور کچھ درمیانی قسم کے ہو گئے۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ وہ زمین سے جا کر مٹی لے آئیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر مٹی لینے آئے تو زمین نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور کہا کہ مجھ سے کم نہ کرو اور مجھے عیب دار نہ بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہی، زمین تیری پناہ مانگ رہی ہے، اسی لیے میں رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ زمین پر آئے تو زمین نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے اور بارگاہ الہی میں زمین کا مدعا پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو زمین نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا کیے بغیر نہ لوٹوں گا۔ پھر انہوں نے زمین کے مختلف گوشوں سے مٹی اکٹھی کی، اس مٹی کو بھگویا گیا تو وہ لیسدار مٹی بن گئی۔ چونکہ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی اس لیے انسان بھی مختلف رنگوں کے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا گارا بننے کے بعد فرشتوں سے فرمایا، میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اپنی جانب سے روح پھونک دوں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تاکہ ابلیس انہیں دیکھ کر تکبر نہ کرے کہ اللہ نے انہیں انسان بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر 40 سال تک یوں ہی رہا۔ فرشتے جب اس خمیر کے نزدیک سے گزرتے تو ڈر جاتے اور ابلیس ان سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے خمیر کے نزدیک سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا، جس سے ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکتی ہوئی مٹی کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بچتی ہوئی مٹی سے جیسے ٹھیکری۔ پھر ابلیس کہتا، اللہ تعالیٰ نے تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ پھر وہ اس کے منہ کی جانب داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، ڈرو مت، تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے، یہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس کے اندر داخل ہونے کا موقع ملا تو میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جب میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا، الحمدللہ کہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، اے آدم، تمہارا رب تم پہ رحمت نازل فرمائے۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ پھر روح پیٹ تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی۔ روح ابھی پاؤں تک بھی نہ پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام جنت کے باغوں کی جانب لپک گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان کو جلد باز بنایا گیا۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر قرآن شریف لکھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر سلام کیا تو انہوں نے جواباً کہا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے
تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہتھیلیاں بند کرتے ہوئے فرمایا اس میں سے جسے دیکھنا چاہو دیکھ لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں اپنے پروردگار کا دایاں ہاتھ دیکھوں گا، اگرچہ میرے پروردگار کے دونوں ہی ہاتھ مبارک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کھولا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا الہی یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا تو ہر ایک کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی تھی۔ پھر دیکھا تو نورانی چہرے والا ایک شخص موجود تھا، اس کی عمر 60 سال سے زیادہ نہ لکھی تھی، جسے دیکھ کر عرض کی کہ الہی اس کی عمر بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی عمر اب اتنی ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں اپنی عمر میں سے اسے 40 سال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری مرضی، اور اب تم جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی مرضی کے مطابق جنت میں رہے اور پھر وہاں سے زمین کی جانب بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد کو جب پیش کیا تو لوگ کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ کوئی کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کسی کو جذام کا مرض تھا، کوئی نابینا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی میری اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا اس لیے کیا گیا کہ یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا اور جبکہ چوڑائی ان کی 7 ہاتھ تھی۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں مقیم ہوئے تو وہ اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام جنتی پھل کھانے لگے۔ وہ جہاں سے چاہتے کھاتے تھے، لیکن جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا تو پھر ان سے جنتی لباس واپس لے لیا گیا اور انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم میرے عرش کے گرد میرے حرم کا ایک حصہ ہے، اس کی تعمیر کیجیے اور میرا گھر بنائیے اور اس کے گرد یوں طواف کریں جیسے فرشتے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں قدم مبارک رکھا وہاں بعد میں بستیاں بن گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آمد کے بعد جو پہلا کھانا تناول فرمایا وہ گندم کے 7 دانے تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اسی درخت سے لائے گئے ہیں جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسے زمین پر بکھیر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں زمین پر بکھیر دیا۔ ان 7 دانوں کا وزن دنیا کے لاکھوں دانوں جتنا تھا۔ وہ اگ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کاٹا، انہیں صاف کیا، انہیں پیسا اور پھر گون کر آٹا بنایا گیا۔ پھر اس آٹے کی روٹی پکائی گئی۔ ان تمام مراحل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تھک گئے تھے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذیل کے فرمان میں کیا ہے ایسا نہ ہو جائے کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے پھر تو مشقت میں پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر آمد کے بعد بھیڑ کی اون کا لباس سب سے پہلے استعمال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے مونڈ کر کاٹ لیا اور پھر اس سے اپنے لیے جبہ بنا لیا اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے اوڑھنی اور قمیض بنائی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر لڑکا اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا جوڑا تھا۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا۔ کسی کے لیے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کرنا جائز نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ہونے والے جڑواں بچے اور بچی کی شادی کرتے تھے۔ چنانچہ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کر لے۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی۔ قابیل قانون خداوندی کو توڑ کر اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ حج کرنے گئے تو آسمانوں سے کہہ کر گئے کہ وہ ان کے بیٹوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین اور پہاڑوں سے کہا، لیکن انہوں نے بھی اس ذمہ داری سے انکار کر دیا۔
قابیل نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا اس لیے اس نے موٹا تازہ بکرا ذبح کیا، جبکہ قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے بیکار فصل کا گٹھا بطور قربانی پیش کیا۔ اس دوران آسمانوں سے آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ قابیل کی قربانی تو ویسے ہی پڑی رہی، جس پر وہ سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا، میں تم کو قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکو۔